ڈر کے جیوں رکھوں کیوں بند میں منہ اپنا جنگوں میں بہایا ہے میں نے بھی لہو اپنا اس دیش کی مٹی پہ اس دیش کی مٹی پہ میرا بھی ہے احسان میں بھارت کا مسلمان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی عالمگیر دانش یوٹیوب چینل پر آپ سبھی سامعین و ناظرین کا خیر مقدم اور تہ دل سے استقبال ہے۔ میں نے جمہوریت، یوم جمہوریہ، جشن جمہوریہ اور 26 جنوری، اسی طرح ہمارا ملک جمہوری ملک کب اور کیسے بنا، ہندوستان کی آزادی میں ہمارے علماء اور مسلم عوام کا کردار کیا رہا، ان تمام گوشوں پر سلسلہ وار بیانات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ، اور ہر بیان کی ویڈیو اپلوڈ کر دیا جائے گا انشاءاللہ، تاکہ ہماری نیو جنریشن اور نئی نسل کو جشن جمہوریت اور جنگ آزادی میں علماء ہند اور مسلم عوام کا کردار معلوم پڑ سکے۔ آج کا سلسلہ نمبر عنوان ہے، سلسلہ نمبر 1 عنوان ہے 26 جنوری یوم جمہوریہ تاریخ کے آئینے میں۔ مکمل ویڈیو دیکھیے اور بغور سماعت فرمائیے۔ شاعر نے کہا میں بلبل ہوں اس کا یہ میرا چمن ہے، میں بلبل ہوں اس کا یہ میرا چمن ہے، مجھے سب سے پیارا اپنا یہ وطن ہے۔ دوسرے شاعر نے کہا وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر اس چمن کو زینت بخشی ہے، دو چار سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہیں۔ سامعین، 26 جنوری 1950 کو اپنا ملک ہندوستان جمہوری ملک ہوا اور پورے ملک میں اپنا دستور اور آئین کو نفاذ کے ساتھ جمہوریت کا قیام ہوا۔ اس سے قبل آزاد ہندوستان کا اپنا دستور اور آئین بنانے کے لیے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی سربراہی میں 29 اگست 1947 کو 7 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، جس کو ملک کا موجودہ دستور مرتب کرنے میں 2 سال 11 ماہ اور 18 دن لگے تھے۔ دستور ساز اسمبلی کے مختلف اجلاس میں اس نئے دستور کی ہر شق پر کھلی بحث ہوئی، پھر 26 نومبر 1949 عیسوی کو اسے قبول کر لیا گیا اور 24 جنوری 1950 کو مختصر اجلاس میں تمام ارکان نے نئے دستور پر دستخط کر دیا اور 26 جنوری 1950 کو اس نئے جمہوری قانون کو نافذ کر کے پہلا یوم جمہوریہ منایا گیا۔ اس طرح ہر سال 26 جنوری جشن جمہوریت اور یوم جمہوریہ کے عنوان سے منایا جانے لگا اور ہر ہندوستانی باشندہ یہ کہنے لگا دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبو وفا آئے گی۔ سامعین، اس آئین ساز اسمبلی کے عمل میں دوسرے اراکین کے ساتھ مسلمان اراکین نے بھی حصہ لیا، جن میں مولانا ابوالکلام آزاد، بیرسٹر آصف علی، خاں عبدالغفار خاں، محمد سعد اللہ، عبدالرحیم چودھری، بیگم اعزاز رسول اور مولانا حضرت موہانی شامل تھے۔ ڈاکٹر راجندر پرساد کو اتفاق رائے سے ہندوستان کا سب سے پہلا صدر جمہوریہ چن لیا گیا، جبکہ پنڈت جواہر لال نہرو پہلے وزیر اعظم بنائے گئے۔ پھر اس آئین اور دستور کو 26 جنوری 1950 کو ملک میں لاگو اور نافذ کر دیا گیا۔ اب یہ ملک ہر ایک کا ہے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، ہر دھرم ملت کے ماننے والے کا ہے۔ اب ہر ایک کی آواز اور جمہوریت کی زبان یہی کہتی ہے یہ میں قدا سبھی کا ہے، قدم قدم بہم چلیں، ہمارے ساتھ تم چلو، تمہارے ساتھ ہم چلیں، نہ ہم سے دور تم چلو، نہ تم سے دور ہم چلیں، یہ دوستی کا وقت ہے، ملا کے سب قدم چلیں۔ سامعین و ناظرین، ہمارے جمہوری ملک ہندوستان کے آئین اور دستور میں
دنیا کے بہت سارے دستوروں کے بہترین اصول اور نکات شامل ہے۔ اس میں بنیادی حقوق، بنیادی فرائض، ریاستی پالیسی کے ہر روایتی اصول کو اور ساتھ ہی ساتھ مرکز اور ریاستی حکومتوں کے مابین تعلق، صدر جمہوریہ کے ہنگامی اختیارات وغیرہ وغیرہ۔ جب یہ قانون نافذ ہوا تھا تب اس میں 395 دفعات اور 7 شیڈول تھے، لیکن وقتاً فوقتاً اس میں ترمیمات ہونے کے نتیجے میں اب یہ آئین تقریباً 404 دفعات اور 9 شیڈول پر مشتمل ہے۔ سامعین، میں آپ کو یہ بھی بتلا دوں کہ ہمارے ہندوستان کا آئین اور دستور بنانے والوں نے اپنے اس آئین اور دستور میں 6 بنیادی حقوق رکھے۔ یاد رکھیے، 6 بنیادی حقوق دیے ہیں۔ نمبر 1، برابری کا حق۔ اس ملک میں رہتے ہوئے ہر دھرم کے ماننے والے کو برابری کا حق دیا گیا ہے۔ نمبر 2، آزادی کا حق۔ ہر ایک کو آزادی رائے کا حق ہے، اپنی بات کھل کر آزادی کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کر سکتا ہے۔ اسی طریقہ سے استحصال کے خلاف حق، یعنی اگر کوئی آپ پر ظلم کرتا ہے تو آپ سپریم کورٹ جا سکتے ہیں، ہائی کورٹ جا سکتے ہیں، دیگر کورٹوں میں جا کر آپ اپنے اوپر ہونے والے مظالم کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں۔ ہر دھرم کو استحصال کے خلاف حق دیا گیا ہے۔ نمبر 4، مذہبی آزادی کا حق۔ ہر مذہب کے ماننے والے، چاہے جینی ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، ہندو ہو یا اور کسی دھرم کا ماننے والے ہو، ہر مذہب والے کو پوری آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کرنے کا پورا حق دیا گیا، جسے مذہبی آزادی کا حق کہا جاتا ہے۔ نمبر 5، تعلیمی و ثقافتی حق۔ اس ملک میں رہتے ہوئے ہر ایک کو اپنے دھرم کے موافق عمل کرنے اور علم حاصل کرنے، ایجوکیشن حاصل کرنے، شکشا حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مسلمان کہ تم قرآن، غیر مسلم سے کہے کہ قرآن پڑھو، غیر مسلم یہ نہیں کہہ سکتا کسی مسلمان کو تم رامائن اور بھارت کی تعلیم حاصل کرو۔ نہ ہمیں مہا بھارت کی ضرورت ہے، نہ ہمیں رامائن کی ضرورت ہے، بلکہ ہمارا دستور ہمیں تعلیمی و ثقافتی کا حق دیا ہے۔ نمبر 6، آئینی چارہ جوئی کا حق۔ ان حقوق کی روشنی میں معلوم ہوا کہ اب تمام مذاہب اور دھرم کے ماننے والے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جینی و دیگر مذاہب والے کو پوری آزادی ہے، اور دستور ہند کے مطابق ہر ایک کو اپنے ملک میں رہ کر پوری آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ جبری انداز میں کسی کو مجبور کرے کہ تم ہمارے دھرم کی پوجا کرو، ہم جو چاہتے ہو اس طریقے سے کرو، ایسا کسی کو حق نہیں دیا گیا ہے۔ بہرکیف آج ہر ہندوستانی کا دل جذبہ حب الوطنی کے احساسات و جذبات سے لبریز ہے، اور ہر ایک کی آواز ہے، جدا بدن سے نہ ہرگز یہ پیرہن ہوں گے، جدا بدن سے نہ ہرگز یہ پیرہن ہوں گے، وطن کے ہوتے ہوئے اب نہ بے وطن ہوں گے، مطالبہ کبھی ہجرت کا ہم سے مت کرنا، مطالبہ کبھی ہجرت کا ہم سے مت کرنا، یہیں جئیں گے، مریں گے، یہی دفن ہوں گے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اسی سرزمین سے ہم پیدا ہوئے ہیں، اسی سرزمین میں ہم دفن ہوں گے، اور کل قیامت کے دن اسی سرزمین سے ہم فخر کرتے ہوئے نکلیں گے کہ ہم ہندوستانی ہیں۔ دوستو، یہی ہمارے ملک کی خوبصورتی اور گنگا جمنی تہذیب کا خوشنما رنگ ہے۔ اس جمہوری ملک میں جمہوریت کے ساتھ اور آزادی کے ساتھ ہر دھرم کے ماننے والا اپنے دھرم پر عمل کرتا ہے، اپنے علم پر عمل کرتا ہے، اور آزادی رائے کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے اس ملک کو گنگا جمنی تہذیب کا گہوارہ بناتا ہے۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے آپ ہمیں اپنی رائے ضرور پیش کیجئے، اور دوسری ویڈیو کا بھی انتظار کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔